السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو عزیزو، میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ویڈیو دے رہا ہوں، ایک دو ویڈیو میں آپ کے سامنے اپلوڈ بھی کر چکا ہوں۔ اور محترم دوستو، آپ دیکھیے، آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالی مسلمان بنا کے دنیا میں بھیجے، اور آپ کے اور میرے پاس ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کی سنت ہمارے سامنے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان کو پوری دنیا کے نبی بنا کے بھیجے، اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی قرآن کو نازل کیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سیکھنے میں بہت مشکلات ہوئی، کیوں جبریل علیہ السلام جب ان کے پاس آتے تھے تو ان کے سینے میں قرآن کو دیتے تھے، ان کو بخار آ جاتا تھا۔ محترم دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سیکھنے میں اتنے کشٹ اٹھائے، اور محترم دوستو، آپ اور میں ان کی امت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بنا قرآن کے آپ اور میں نماز کو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے، ہر کوئی سوچتا ہے ایک عمر آ جاتا ہے پھر نماز کو پڑھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ اور میں جب سے بالغ ہو چکے ہیں تب سے آپ کے اور میرے اوپر نماز فرض ہو چکا ہے، اور اس وقت سے لے کر مرنے کے وقت تک اللہ تبارک و تعالی آپ کے اور میرے سارے حسابوں کو لیں گے۔ جوانی، بڑھاپا اور جو بچپن، جو چائلڈ ہوڈ تھا، ان کا حساب بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کے اور میرے سے لیں گے۔ اور آپ کی اور مجھ سے سب سے پہلے کیا حساب لیں گے؟ مرد ہو یا عورت ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی حساب سب سے پہلے لیں گے، وہ ہے نماز۔ آپ کے اور میرے سب سے پہلے نماز کا حساب لیں گے، اور اس نماز میں آپ کی اور میری کیسے صحیح ہوگا، اس نماز کو آپ اور میں نئی ڈھنگ سے نہیں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو اور مجھے کیا دیں گے؟ جہنم، جنت کیا دیں گے؟ اس کا فیصلہ آپ کے اور میرے نماز کے اوپر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کا اور میرا نماز صحیح رہا تو ہمارے جتنے بھی عمل ہوں گے وہ سب صحیح ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے عمل کو دیکھ کر ہی باقی عملوں کو دیکھیں گے، کیونکہ جب ہمارا نماز صحیح رہے گا تو نماز کا کھاتا کھولا جائے گا قیامت کے دن، اور کھولنے کے بعد ہمارا نماز صحیح رہے گا تو باقی بھی جتنے ہم نیک عمل کر چکے، جو حج کیے، صدقہ کیے اور وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی نیک عمل کیے، تسبیح تلاوت جو بھی کیے وغیرہ وغیرہ جو بھی کر چکے ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھیں گے۔ اگر آپ کا اور میرا نماز ہی کم ہو گیا، اس میں اگر کوئی کمی ہو گیا تو محترم دوستو عزیزو، تو ہمارا زندگی بیکار، کیونکہ محترم دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور میرے اوپر جس طرح نماز کو فرض کیے اسی طرح قرآن کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ کیونکہ نماز بنا قرآن کے آپ اور میں نماز کو صحیح نہیں کر سکتے۔ نماز میں مسئلہ مسائل جاننا وہ ضروری ہے، لیکن آپ کا اور میرا اگر قرآن صحیح نہیں ہوا، قرآن میں آیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، علماء حضرت کہتے ہیں کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اس آیت کا مفہوم ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کتاب کھول کر، کوئی علماء سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو کہا گیا ہے آپ کو اور مجھے، اور آپ اور میں قرآن کو ابھی تک نہیں سیکھی، یہ ہماری کمی ہے، کیونکہ آپ اور میں مسلمان ہیں۔ اگر آپ کا اور میرا عمل قرآن سے نہیں رہے گا، کہا جاتا ہے، علماء حضرت کہتے ہیں، قرآن آپ اور میں جتنی تلاوت کریں گے نماز میں، اور ایکسٹرا وقت پر آپ اور میں جب قرآن کو تلاوت کریں گے تو اللہ سے آپ اور میں ڈائریکٹلی بات کر سکیں گے، کہ قرآن ہی ایک ایسا چیز ہے، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس کتاب کے ذریعے سے آپ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ جل شانہ سے فیس ٹو فیس نہیں تو آپ اور میں بات کر سکیں گے۔ اسی لیے محترم دوستو عزیزو، آپ اور میں اپنی کمیوں کو میں آپ کی کمی کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں، میں اپنے اندر جو کمی ہے اس کمی کو آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس قرآن کو سیکھیں اور اس کے بعد محنت کیجئے۔ قرآن کے اوپر آپ جتنے قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بنا محنت کے نہیں آئی۔ محترم دوستو عزیزو، آپ کوئی بھی ایگزام دینے جائے، میٹرک ہو، ہائی سیکنڈری ہو، آپ ایگزام میں کاپی کر سکیں گے، دوسرے سے بھی دیکھ کر بھی لکھ سکیں گے، لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے، آپ کہیں بھی امتحان دینے جائے، اگر آپ قرآن کو محنت نہیں کریں گے تو آپ کے آگے اگر قرآن کو کھول کے بھی رکھ دیں آپ پڑھ نہیں پائیں گے، کیونکہ محترم دوستو عزیزو، قرآن ایک ایسی چیز ہے جو بنا محنت کے بغیر آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا، اور قرآن روز ہماری زندگی سے جانا چاہتا ہے، کیونکہ قرآن جس کے پاس رہتا ہے نا، وہ اس کے پاس شیطان بہت آتے ہیں، اسی لیے شیطان آپ کو اور میرے سے بہت
सोचेगा आपको और मुझसे इस कुरान से दूर करने के लिए, लेकिन आप और मैं जितने कुरान में मशगूलियत में रहेंगे, एक हदीस में आया है, लास्ट बातें हैं आपको बताना चाहता हूँ, हदीस में आया है अगर कोई बंदा कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला जो ऐसे दुआ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तस्बीह तिलावत करते हैं, उससे भी ज़्यादा उस शख्स को दान करेंगे, उससे भी ज़्यादा उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला सवाब देंगे जो कुरान के मशगूलियत के कारण दूसरे अमलों को नहीं कर पाएगा। इसीलिए मोहतरम दोस्तों अजीज़ों, आप और मैं अब कुरान को सुधारें, कुरान की मशगूलियत में रख जाए तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी और मेरी दुनिया व आखिरत दोनों कामयाब करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।